نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ہم سورہ النبا کی آیت نمبر 8 تک، آخری آیت جو ہم نے کی تھی 8ویں آیت تو مکمل ہوئی۔ اب ہم انشاءاللہ 9ویں آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ جو ہم دیکھ رہے تھے لگاتار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے اپنے فیورز یاد دلا رہے ہیں، کیسے اپنی بلیسنگز یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھو یہ ساری چیزیں کیا ہیں، میری نعمتیں ہیں، تو تم ان کا کیا کرو، استعمال کرو، اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ تو یہاں پر اگلی نعمت کیا ہے؟ اللہ نے پہلے کہا 8ویں میں کہ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، تم سب کو جوڑے میں پیدا کیا۔ اللہ کی ذات اکیلی ہے، باقی سب کیا ہیں، جوڑے جوڑے میں ہے، پیرنگ میں ہے، چاہے ہم جس چیز کو جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں۔ پیڑ ہیں، پودے ہیں، انسان ہے، جانور ہے، سب اللہ نے جوڑے میں، پیرنگ میں، اسپاؤزز کے ساتھ پیدا کیے۔ اب آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اور خوبصورت بات بتا رہے ہیں جو بالکل آج کے دور میں بالکل اپوزٹ معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا۔ ہم سب سے پہلا ورڈ لیتے ہیں واو۔ واو کیا ہے؟ کنجنکشن ہے۔ کنجنکشن کس کو کہتے ہیں؟ حرف عطف کو۔ حرف عطف یعنی جو جوڑنے کا کام کرتا ہے، سینٹینس کو یا دو ورڈز کو، دو جملوں کو، دو الفاظ کو جوڑنے کا کام کرتا ہے۔ تو واو کا ترجمہ ہو جائے گا اور، اینڈ۔ ٹھیک ہے، جعلنا، جعلنا اس کو ہم دو حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، اس ورڈ کو، جعل پلس نا۔ تو پہلے جعل جو ہے اس کے روٹ لیٹرز کیا ہوں گے؟ جو دکھائی دے رہے ہیں وہی اس کے روٹ لیٹرز ہیں، جیم، عین، لام۔ جعلہ کا مطلب ہوتا ہے بنانا، ٹو میک، بنانا، کوئی چیز کو بنانا۔ یہ ہم کھانے والے بنانا کی بات نہیں کر رہے ہیں، ٹو میک، بنانا، کوئی چیز کو پریپئر کرنا، بنانا۔ وہ اور جعلہ بنایا، ٹھیک ہے، بنایا، کس نے بنایا؟ یہاں پر نہ آ رہا ہے۔ نہ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ 3 طریقے کے نہ آتے ہیں۔ شروع میں اگر آئے گا تو اس طرح سے آئے گا، زبر کے ساتھ، درمیان میں آئے گا تو کھڑی زبر کے ساتھ آئے گا، اور آخر میں آئے گا تو الف کے ساتھ آئے گا۔ تینوں کا مطلب ہوگا ہم، ٹھیک ہے، وی، اس، یہ سارا ترجمہ ہوگا۔ تو ہم کا ترجمہ آ جائے گا نہ میں۔ وہ اور جعلہ بنایا، کس نے بنایا؟ نہ، نہ مطلب ہم نے، وی، ٹھیک ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے لیے کہا کہ ہم نے بنایا۔ وہ اور جعلہ بنا دیا، نہ ہم نے، نومکم، یہ بھی دو حصوں میں ہم ڈیوائڈ کر دیتے ہیں اس ورڈ کو، نوم اور کم، دو الگ الگ الفاظ بناتے ہیں ہم۔ نوم، پہلے اس کے روٹ لیٹرز دیکھ لیتے ہیں نوم کے، نون، واو، میم۔ کیا ہے؟ نون، واو، میم، نوم۔ نوم کا مطلب ہوتا ہے رات، ٹھیک ہے، نوم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رات، جو کہ ہم، سوری، سونا، آئی ایم سو سوری، نوم کا مطلب ہوتا ہے نیند، نوم کا مطلب ہوتا ہے نیند، سلیپ۔ کیونکہ جب ہم اذان سنتے ہیں فجر کی، تو فجر کی اذان میں مؤذن کہتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، the sleep is the salah is better than sleep، نماز نیند سے بہتر ہے۔ تو نوم کا مطلب ہوتا ہے نیند، ٹھیک ہے، یعنی ہماری سلیپ، نیند۔ تو یہاں پر نوم کا میننگ ہو گیا نیند۔ اور کم، کم یہاں پر اٹیچ پروناؤن ہے، اٹیچڈ پروناؤن، اٹیچ پروناؤن یعنی ضمیر متصل، ضمیر متصل، ضمیر متصل اتصال سے بنا ہے، یعنی جو جڑ کے، ٹچ ہو کے، اٹیچ ہو کے لکھا ہوا ہے، اسی لیے اس کو ضمیر متصل کہا جاتا ہے، اٹیچ پروناؤن کہا جاتا ہے۔ کم کا ترجمہ ہوتا ہے یو آل، تم سب، تم سب، ٹھیک ہے، یو آل، تم سب۔ نومکم، تم سب کی نیند، یور سلیپ، تم سب کی نیند۔
اور جعلا بنایا نا ہم نے نوم نیند کم تم سب کی نیند کو سباتن، اب آخری ورڈ بچ گیا، اور بنا دیا ہم نے تم سب کی نیند کو کیا، سباتن. سباتن جو ہے اس کے روٹ لیٹر کیا ہیں، سین با تا. ایک چیز نوٹ کر لیں، یہ جو روٹ لیٹر ہے اس کا سین با تا، اس روٹ لیٹر کا میننگ ہوتا ہے قطع کرنا. قطع کرنا مطلب کوئی چیز کو کٹ کر دینا، کسی چیز کو کاٹ دینا، کسی کو چھوڑ دینا. تو یہ ترجمہ ہوتا ہے قطع کرنا. سبت کا میننگ ہوتا ہے قطع کرنا. اسی سے ہی بنا ہے سب سبت کا دن، یعنی ہفتے کا دن جو سیٹرڈے کا دن ہوتا ہے اس کو عربی زبان میں سبت بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا زمین اور آسمان بنائے تھے وہ کیسے بنائے تھے، سنڈے کے دن اللہ رب العزت نے شروعات کی، اور سبت کے دن وہ ساری چیزیں مکمل ہو گئی، قطع ہو گیا، یعنی وہ کام رک گیا، سٹاپ ہو گیا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو مکمل کر دیا، تو وہ قطع ہو گیا، یعنی کٹ ہو گیا، جو کام ہو رہا تھا وہ کٹ ہو گیا. اسی سے بنا ہے سب سباتن، مطلب رات. ٹھیک ہے، آرام کا وقت. آرام کا وقت کب ہوتا ہے، بیسیکلی رات کو ہوتا ہے. تو رات کا مطلب کیا ہے، تو سارے کام کو کٹ کر دو، قطع کر دو، چھوڑ دو، یعنی کہ سارے کام کو سٹاپ کر دو اور پھر کیا کرو، آرام کرو. تو سباتن کا مطلب ہوتا ہے کہ آرام. آرام کا مطلب آرام کا آرام یعنی ریسٹ. سباتن ریسٹ کرنے کے لیے بنایا، کس چیز کو، نیند کو. اللہ رب العزت نے تمہارے ریسٹ کرنے کے لیے، اب ضروری نہیں ہے رات کو ہی ریسٹ، مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیند کو جو ہے رات کو ہی بنایا، مطلب بیسیکلی یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے کاموں کو دوپہر میں بھی کہا ہے نا، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم جو ہے دوپہر میں بھی قیلولہ کریں، مطلب ایک چھوٹی سی جو نیپ ہوتا ہے، پاور نیپ، وہ دوپہر میں بھی لیں، کیونکہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا، دوپہر میں نہیں سوتا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ تھوڑی دیر لیٹا جائے سیدھی کروٹ پر، جب ہم اپنے کام کو سٹاپ کریں دوپہر کے وقت بھی تھوڑی دیر لیٹے، اور اس کے بعد رات میں تو سونا ہی ہے، جو کہ ہم نہیں کر رہے ہیں آج کے دور میں. ہم دنوں کو سوتے ہیں اور راتوں کو جاگتے ہیں. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور دیکھیں جو اللہ رب العزت کا نظام اور جو نیچر ہوتا ہے، کوئی جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے علم حاصل کرنے کے لیے، اگر آپ جاگ رہے ہیں یا کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ جاگ رہا ہے تو وہ الگ بات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں پر رخصت دی ہے. کوئی اسٹڈی کر رہا ہے، کوئی دین سیکھ رہا ہے، کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ اپنا وقت گزار رہا ہے، یا قیام اللیل کر رہا ہے، تو اس کے لیے جاگنا الگ بات ہے. لیکن موبائل لے کر ریلز دیکھنا اور مطلب ہم اپنا وقت ضائع کریں، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم عشاء کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد سو جائیں، اس سے پہلے کہ ہم جو ہے اپنی پوری رات کو گناہوں میں ملوث کر دیں. اس سے بہتر ہے کہ ہم کیا کریں کہ عشاء ہوتے ہی سو جائیں، یا پھر اس کو پروڈکٹیو چیزوں میں لگائیں اگر رات کو جاگ رہے ہیں، ادروائز سونا اس سے زیادہ بہتر ہے. تو یہاں پر کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، وہ اور جعلا بنایا نا ہم نے نوم نیند کو، کم تمہاری نیند کو، سباتن سباتن آرام کا سبب. آرام کا سبب مطلب the reason for rest، تم آرام کر سکو اسی لیے تمہیں نیند عطا کر دی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے لیے کیا کہا ہے، جو ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اسی لیے وہ رب ہے. باقی تمام جو جاندار ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ریسٹ کرتے ہیں. اللہ رب العزت ریسٹ نہیں کرتے، اللہ رب العزت سوتے نہیں ہیں، ہم سوتے ہیں. کیونکہ ہمیں اگر ہم نیند نہ پوری کریں تو ڈیفینیٹلی ہم دوسری اور کئی بیماریوں کے شکار ہو جائیں. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نظام زندگی بنایا ہے، ایسے ہی اسی طریقے سے کہ انسان جب کام کر کر کے تھک جائے تو پھر وہ کیا کرے، نیند کے ذریعے سے پھر اپنی بیٹری چارج کر لے، اپنے آپ کو چارج کر لے، اپنے آپ کو دوبارہ سے پاور دے دے، پاور سپلائی اس کی پوری طرح سے وہ ہو جائے، اور وہ دوبارہ سے چارج ہو کر دوبارہ کاموں میں جٹ سکے. تو کیا ہے، سمپل سا ترجمہ ہے، وہ اور جعلا بنا دیا نا ہم نے نوم نیند کو، کم تمہاری نیند کو، سباتن آرام کا وقت، آرام کا ریزن، آرام کا سبب. تو پورا ترجمہ ہم دیکھتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے یہاں پر صحیح انٹرنیشنل میں، اینڈ میڈ یور سلیپ اینڈ وی میڈ یور سلیپ a means for rest.
یعنی اینڈ وی یہاں پر مسنگ ہے، اینڈ وی میڈ یور سلیپ ا مینس فار ریسٹ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا ہے، اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا سبب بنا دیا، یعنی کہ تم نیند کے ذریعے سے دوبارہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، کیونکہ جب تک نیند پوری نہیں ہوگی تب تک ہم دوسرے کاموں میں بھی اپنا 100% نہیں دے پائیں گے۔ یہ آیت نمبر 9 ہماری مکمل ہوئی لفظی ترجمہ اور اس کا جو سادہ ترجمہ ہے اس کے ساتھ۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بآیاتی وذکر الحکیم۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔